دوستو 9 ربیع الاول کو جگہ جگہ عید شجاع منائی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید شجاع کیا ہے؟ اس عید کو کتب مسالک میں 80 سے زیادہ ناموں سے مزین کیا گیا ہے۔ یہ عید دراصل ایام عزا کے خاتمے کے اعلان کے طور پہ منائی جاتی ہے، کیونکہ 9 ذی الحج یعنی جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی کوفہ میں شہادت کے روز سے ایام عزا شروع ہوتے ہیں اور 9 ربیع الاول کو ان کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری تعزیتی مجلس 8 ربیع الاول کو ہوتی ہے، کیونکہ یہ دن ہمارے 11ویں امام پاک یعنی مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا روز شہادت ہے۔ اس لیے اکثر مقامات پر اس دن مجالس ہوتے ہیں، ماتم داریاں ہوتی ہیں، ان کا مقدس تابوت برآمد کیا جاتا ہے، زنجیر زنی اور کما زنی بھی ہوتی ہے۔ پھر 9 ربیع الاول کی شب کو ہمارے زمانے کے امام یعنی امام مہدی آخر الزمان اجل اللہ فرج شریف کی دستار بندی کی شب ہوتی ہے، کیونکہ اس دن منصب امامت انہیں منتقل ہوا تھا۔ یہ منصب امامت تو انہیں دن ہی کو منتقل ہو گیا تھا، مگر اس دن ان کے گھر اطہر میں بابا پاک علیہ السلام کے تابوت کی موجودگی میں مبارک دینا مناسب نہیں ہوتا، اس لیے اس مبارک بادی کو اگلی رات پر رکھ دیا جاتا ہے اور 9 ربیع الاول کی شب کو ان کی تاج پوشی کی شب قرار دے کر اسے شب مسرت اور عید آل ابا قرار دیا جاتا ہے۔ 9 ربیع الاول کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دن عمر ابن سعد ملعون جو کربلا میں یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا، وہ جناب مختار سقفی علیہ السلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا تھا۔ 9 ربیع الاول کے دن سوگ کے اختتام کا اعلان ہوتا ہے۔ آج تو یہ روایات دم توڑتی جا رہی ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک سادات و مومنین کے گھروں کی یہی روایت تھی کہ 9 ذی الحج کو آل محمد علیہ السلام کے غم میں جو سیاہ لباس پہنے جاتے تھے وہ پھر اس دن تبدیل کیے جاتے تھے، یعنی یہ 3 ماہ ایام عزا تھے اور مومنین ان دنوں میں صرف سیاہ لباس پہنتے تھے۔ ان تمام دنوں میں ان کے گھروں میں کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی، اور اسی طرح پھر 3 ماہ کے بعد یعنی 9 ربیع الاول کو اس سوگ کا اختتام کیا جاتا تھا۔ بعض مقامات پر بزرگ سادات عظام کی دستار بندی بھی کی جاتی تھی، یعنی اس دن انہیں کالی کی جگہ رنگین دستار پہنا کر سوگ کے اختتام کا اعلان کیا جاتا تھا۔ اس دن کو سوگ اتاری کا دن بھی کہا جاتا ہے، سرائکی میں اسے سو لہاوی کہا جاتا ہے، اور اس دن کی مناسبت سے قصیدے وغیرہ بھی پڑھے جاتے ہیں اور خصوصی نیاز کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ روایات ہر جگہ پہ دم توڑ گئی ہیں، بلکہ آج بھی دنیا بھر میں سادات و مومنین کے گھروں میں یہ روایات زندہ ہیں۔ دوستو، یہاں ایک اور غلط فہمی کا ازالہ بھی کرتا جاؤں، کیونکہ یہاں برادران اہل سنت کی ایک غلط فہمی کو رفع کرنا بھی ضروری ہے کہ عام طور پر سواد اعظم میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ شیعہ اس دن خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کی موت کا جشن مناتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی ساری تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیں کہ حضرت عمر بن خطاب کا انتقال 9 ربیع الاول کو ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے انتقال کا دن 29 ذی الحج ہے، جس کی وجہ سے اکثر مقامات پر 29 ذی الحج کو یوم حضرت عمر منایا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل تو پاکستان میں بھی یہ دن منایا گیا، اور سپاہ صحابہ نے شیعوں کے ایام عزا میں مداخلت کے لیے اسے 1 محرم کو منانے کا اعلان بھی کروایا تھا، اور کچھ عرصہ پاکستان میں 1 محرم کو یوم حضرت عمر منایا بھی گیا، اور آج سرکاری طور پر تو اس دن چھٹی نہیں ہوتی، مگر ریڈیو ٹی وی پر اس دن یوم حضرت عمر کے حوالے سے کئی پروگرام دکھائے جاتے ہیں۔ اس لیے برادران اہل سنت کو اس دن کی عید کے بارے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اس اشتباہ کی ایک وجہ ہماری سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اس دن شیعہ حضرات عمر ابن سعد ملعون جو کہ کربلا معلی میں یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا، اس ملعون کا پتلا بناتے ہیں
اور جس طرح جناب مختار سقفی علیہ السلام نے اس ملعون کی لاش جلائی تھی، اسی طرح بعض مقامات پر آج بھی اس کا پتلا جلایا جاتا ہے اور اس پر نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، جس میں شاید مر گیا عمر ملعون یا اس جیسے نعرے بھی لگائے گئے ہوں گے، جس کی وجہ سے برادران اہل سنت اس اشتراک کے نام کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں یا انہیں عمدن اس غلط فہمی میں مبتلا کیا گیا ہے۔ بہرحال جیسے بھی ہوئی یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی اور آج تک باقی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اس غلط فہمی کو رفع ہو جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو اس عید میں برادران اہل سنت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتل سے انتقام کا دن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے پاکستان بلکہ ساری دنیا میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل کی موت کا جشن منایا جاتا ہے، اور جہاں جہاں نہیں منایا جاتا وہاں بھی یہ حق کے مودت ادا کرنا ضروری ہے۔ دعا کریں کہ یہ جزوی روز انتقام اب کلی روز انتقام میں تبدیل ہو، شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کا ظہور ہو، حقیقی منتقم آل محمد علیہ السلام آ کر کربلا میں ہونے والے ایک ایک ظلم کا انتقام لیں، اولین و آخرین کے مظلومین کا انتقام لیں، پاک گھر کو دوبارہ اس جہان میں آباد کریں۔ یہ پاک گھر کہ جس کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی تھی، عظمت و شان کے اس حقیقی معراج پر پہنچے جس کا خالق نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ مومنین و منتظرین جو صدیوں سے سوگوار ہیں، ان کا یہ سوگ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو اور ابدی خوشیوں کی ابتدا ہو۔ ملکہ عالمین مادر حسنین کریمین صلوات اللہ علیہا، جو کہ اس پورے پاک گھر کی مالک ہیں، ان کا جگر ٹھنڈا ہو۔ سب مل کر دعا کریں، یا رب تو منتقم دی حکومت ہونے دکھا، ای پاک سین دا گھنے آکے اخوں بہا، بدلے گھنے تمامی وسے گھر ای سین دا، آوے حسن دا لال تے صدمے بھلن ولا، جا پھر دے پاک والدہ دنیا تے راج ہو، عادل دے سر تے ابدی مسرت دا تاج ہو۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔